اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اپنی زندگی سے جو کچھ بہترین حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں۔ جن باتوں کو ہم اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے، ہر وقت ان میں گھرے رہنا، اور جو باتیں ہماری زندگی میں درست نہیں ہیں ان باتوں کو سوچتے رہنا ہمیں خود غرض اور مفاد پرست بنا دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو باتیں آپ کی زندگی میں ٹھیک نہیں، ہر وقت بیٹھ کر ان کے بارے میں سوچنا کوئی نیک عمل نہیں؟ اور میرے خیال میں بعض اوقات مذہب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ اپنے بارے میں برا سوچنا اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ماتم کرنا چاہیے، لیکن ان سب کی معافی حاصل کر کے ہمارے لیے آگے بڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں جو آج صبح میری بیٹی نے مجھے سنائی۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بتانا بہتر ہے، اور میری وہ بیٹی اس کانفرنس میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں یا دوسروں کے خیال میں اسے غیر معمولی طور پر اچھا رویہ اپنانا چاہیے۔ اور گزشتہ کل اسے ہلکا سا غصے کا دورہ پڑا اور وہ اپنے بارے میں کسی بات سے بہت پریشان ہو گئی، لیکن اس نے اپنا سارا غصہ اپنے بچوں پر نکال دیا اور وہ ان پر چیخی اور چلائی بھی۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جب آپ کسی بارے میں پریشان ہوں لیکن آپ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، لہٰذا اس غصے اور پریشانی کو آپ کسی اور پر نکال دیتے ہیں، کیونکہ در حقیقت خدا آپ کے باطن میں کام کر رہا ہوتا ہے؟ اور میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا۔ اب سینڈی کے ماضی میں اس طرح کے مسائل کی ایک پوری تاریخ ہے، اور ملامت کا مسئلہ اور شریعت پرستی کا مسئلہ اور جسم کے کاموں کا مسئلہ، خدا نے اس کی زندگی میں بہت عظیم کام کیا ہے، اور میں کہوں گی کہ خصوصاً پچھلے چند برسوں میں اس نے واقعی بہت سارے کام کیے ہیں، اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ خدا نے اسے ملامت سے آزاد کیا ہے۔ جی، ملامت سے۔ اور جب میں کہتی ہوں کہ آپ ملامت سے آزاد ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ دوبارہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ بالآخر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں خدا کے لیے حیران کن نہیں ہوں۔ جب اس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جانتا تھا کہ اسے کون مل رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ میں وہاں نہیں ہوں جہاں ہوا کرتی تھی۔ میرا مقصد ہے کہ ہر روز اٹھوں اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھوں، اور اگرچہ ایسے دن بھی آتے ہیں جب یوں لگتا ہے کہ میں واپسی کی طرف جا رہی ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں جب مجھے واپس مڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ مجھے روک نہیں سکتے۔ میں آگے ہی بڑھتی رہوں گی جب تک کہ میں اس جگہ نہیں پہنچ جاتی جہاں یسوع چاہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس نے بتایا کہ ہوا یوں، اس دن اس واقعے کے بعد اس نے کہا میں تو برباد ہو گئی۔ یہاں آنے کی تیاری کرتے ہوئے تم کیسا محسوس کرو گی؟ تم کیا کرو گی؟ لہٰذا اس نے کہا جو کچھ خدا مجھے دکھا رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ مجھے معاف کرنا۔ میں نے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میرے خیال میں یہ اہم بات ہے کہ ہم سیکھیں کہ اپنے برے رویے اور سلوک کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں، اور بشمول ابلیس اس کا الزام دوسروں پر لگانا چھوڑ دیں۔ آمین۔ اگر میں خود ہی ابلیس کی طرح کام کروں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ابلیس کی غلطی ہے۔ آمین۔ لہٰذا اب اس نے یہ سیکھ لیا ہے، اس نے توبہ کی اور خدا سے معافی مانگی، اور اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ آج جب وہ اس ہال میں داخل ہوئی تو اس کے اندر ملامت نہیں تھی، اور اس نے کہا اب اس سے پہلے کہ میں ہال میں داخل ہوں، جب وہ راستے میں پیدل آ رہی تھی تو اس کے سامنے 4 مختلف صورتحال آئیں جہاں اس نے کسی کے لیے دعا کی، کسی کی حوصلہ افزائی کی، کسی کی اصلاح کی، اور کسی اور کے ساتھ مل کر دعا کی۔ اور اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں ملامت کے ساتھ یہاں آتی تو یہ چاروں مواقع ضائع کر دیتی، کیونکہ میری ساری توجہ اس قدر اپنی ذات پر ہوتی کہ میں دوسرے لوگوں کی ضروریات کا احساس بھی نہ کر پاتی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر میں بات کر رہی ہوں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے جہاں ہم بے وقوفی کی ان باتوں کو بند کر دیں اور صرف خدا سے کام رکھیں۔ لہٰذا آپ سب بہت اچھے ہیں، میں یہ بات آخری بار بتا رہی ہوں، آپ کمال لوگ ہیں۔ ایسا ہی ہے، آپ کے پاس آخری موقع ہے، سمجھ جائیں کہ آپ حیرت انگیز اور زبردست ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں، آپ خدا کے ساتھ راست ہیں، آپ باصلاحیت ہیں۔ میرا مطلب ہے خدا کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے
زندگی سے بہترین کیسے حاصل کیا جائے؟ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح میں کیا ہوں، سب کچھ ہو چکا. آپ میں سے کتنی بات سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ یسوع نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے. آمین. ٹھیک ہے، خدا مجھ پر غضبناک نہیں ہے، وہ میرے ساتھ مل کر کام کرے گا. ہم خدا کو تھکا نہیں سکتے. پرسکلر نے ہمیں بتایا. آپ میں سے کتنے اس بات کو سن کر خوش ہوئے کہ ہم خدا کو تھکا نہیں سکتے؟ اس میں آپ کے مسائل سے کہیں بڑھ کر صبر ہے. مجھے یہ اچھا لگا. اب سوال یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اب جب مسیح نے ہمارے لیے یہ کر دیا تو ہم اب اس کے وسیلے سے کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم اسے اجازت دیں گے کہ ہمیں استعمال کرے؟ کیا ہم اسے موقع دیں گے کہ ہمارے ذہن سے سوچے، ہماری مرضی اور قوت ارادی کے ذریعے کام کرے؟ ہمیں اس کی طرح محسوس کرنا ہوگا اور وہ چاہیں جو وہ چاہتا ہے، اور اپنے ان بدنوں سے مسیح کو نظر آنے دیں تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن سکے. ہم نے تمام ہفتہ یہ بات کرتے ہوئے گزارا کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم وہی کاٹیں گے جو بوتے ہیں. گلتیوں 6:7 اور 8 بہت سادہ ہے. آئیے ان آیات کو دیکھیں. گلتیوں 6 باب اور اس کے 7، 8 اور 9 آیت بھی دیکھیں گے. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو یہ بتاتی رہوں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور حقیقت میں یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم کامل اور پورے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فریب نہ کھاؤ، یعنی دھوکہ نہ کھاؤ. راستے سے نہ بھٹکو. خدا ٹھٹوں میں مذاق اڑانا، تحقیر کرنا یا مضحکہ اڑانا اپنے الفاظ اور کام سے یا اس کے احکام کو ایک طرف رکھ کر نہیں اڑایا جاتا. دیکھیں، ہم یہ نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کا، سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں کہ خدا کے طریقے سے کام کیا جائے. آپ نہیں کر سکتے. اور ہم خدا کے کسی ایک حکم کو ایک طرف رکھ کر یہ محسوس کریں کہ اچھا، میں اسے کرنے کا کوئی اپنا طریقہ ڈھونڈ لوں گا. نہیں، ہمیں اسے خدا ہی کے طریقے سے کرنا ہوگا. خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا. وہ شخص جو خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے بلا شبہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. یہی واحد حل ہے. کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے ادنا فطرت، شہوت پرستی، وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا. لہٰذا اگر میں جسم کے مطابق چلوں، جو کہ میری جان اور بدن کے غیر مسلوب شدہ حصوں کا مجموعہ ہے. جب بائبل جسم کی اصطلاح استعمال کرتی ہے تو اس سے مراد ہمارے جسم کے وہ حصے ہیں جو ہم نے خدا کے تابع نہیں کیے. اگر ہم جسم میں چلے تو ہم بربادی، تباہی اور ہلاکت کی فصل کاٹیں گے. مجھے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تاہم اگر میں روح میں چلوں گی تو پاک روح کی رہنمائی اور ہدایت پر عمل پیرا ہوں. جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم زندگی کی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے. اگر ہم روح میں چلیں تو ہر ممکن طور پر ہم بہترین زندگی حاصل کریں گے. اور اگر ہم جسم میں چلیں تو سچ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ آسمان پر جائیں لیکن آپ دنیا میں سفر سے کبھی لطف اندوز نہیں ہوں گے. شاید آپ آسمان میں داخل ہو سکے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہ جا سکے. میں ہمیشہ کہتی ہوں میں آسمان پر جانے کے راستے میں تھی، لیکن کسی بھی طرح اچھے انداز میں دوسرے پر اثر انداز نہیں تھی. میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی تھی، بلکہ شاید کچھ لوگوں کو باہر رکھنے کا سبب بن رہی تھی، اور یقیناً یہ اچھی بات نہیں تھی. لہٰذا 7ویں آیت، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. 8ویں آیت، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. آیت نمبر 9، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے، مقررہ وقت پر کاٹیں گے. اگر ہم بے دل نہ ہوں اور سست نہ پڑ جائیں اور ہمت نہ کھو دیں اور بزدل ہو کر ترک نہ کر دیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہے، اور یہ میرے دل میں بہت گہرے طور پر تھا، میں جانتی ہوں کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ کسی شخص کی زندگی کتنی بگڑی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ پاک روح کی مدد سے درست چیز کا انتخاب شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں، جب بھی آپ درست کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، اور جب بھی آپ غلط کام کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ابلیس آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن ہم جب بھی درست چیز کا انتخاب کرتے ہیں
تو خدا کا فضل ہماری زندگی میں کثرت سے کام کرے گا اور ہم وہ کرنے کے لائق ہو جائیں گے جو میں کہنے والی ہوں. سنیے، جو کوئی بھی تسلسل کے ساتھ درست کام کرنے کا انتخاب کرتا ہے، بار بار، وہ اپنی زندگی میں خدا کے اجر کی فصل کاٹے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت نہ ہو جب آپ نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہو، لیکن اگر آپ بے دل نہ ہو اور ترک نہ کر دیں اور چھوڑ نہ دیں تو آپ ان تمام بیجوں کو اکھاڑ پھینکیں گے جو آپ کے ماضی میں بوئے گئے اور آپ اپنی زندگی میں اجر کی فصل کاٹیں گے. درست کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بار بار. میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں کوئی ہے جو دیر تک شکار کرنا جانتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، میں یہاں اس بات کو بہت شدت سے محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ بالکل سچی بات کروں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف پرجوش ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو اسے ساتھ لے کر جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں عظیم انداز میں اختتام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ہی دوں گی، کیونکہ جب یہ ختم ہو جائے گا اور آپ گھر جائیں گے اور یہ روشنیاں نہیں ہوں گی اور نہ ہی میوزک ہوگا اور آپ واپس اسی صورتحال میں چلے جائیں گے جس میں سے نکل کر یہاں آئے تھے. اگر آپ وہ نہیں سمجھتے جو آج میں کہنا چاہ رہی ہوں، آپ نے بنیادی طور پر صرف ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی تقریب میں شرکت کی ہے، لیکن کوئی مستقل تبدیلی نہیں آئے گی. لہٰذا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ کو وہ چیزیں کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس ہفتے آپ نے سنی، اور بعد میں ہم اس پر مزید بات کریں گے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے منفی انداز میں لیں، لیکن آپ کو مخالفت کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابلیس آپ کو تبدیلیاں لانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا. لہٰذا ہاں، آپ ان باتوں کے بارے میں کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کی مزاحمت کرے گا اور آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، اور پولس رسول کہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. اگر آپ مستقل مزاج رہیں اور کہیں کہ ابلیس دور ہو، میں رکنے والی نہیں. مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا کہ تو میرے پیچھے آئے گا اور تو ناکام ہے، اور میں نے کہانی کا اختتام پہلے ہی پڑھ لیا ہے. تو پہلے ہی شکست کھا چکا ہے، اور مجھے صرف تجھے تیری اوقات میں رکھنا ہے. لہٰذا میں کہتی ہوں، اے شیطان دور ہو، میرے راستے سے ہٹ جا. میں خدا کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں، اور میں وہ سب بنوں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں بنوں، اور وہ سب کروں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہمیں ایمان میں ایسا جارحانہ رویہ اپنانا ہوگا. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں جو پچھلے ہی ہفتے میرے ساتھ ہوا. میرے خیال میں ایک اچھی مثال ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی کتابوں پر بہت محنت کرتی ہوں، اور میرا مطلب ہے کہ جب آپ 75,000 الفاظ کی کتاب لکھیں تو آپ نے پہلے ہی اتنا لکھ لیا جتنا میں نے لکھا. میرے خیال میں آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے کہ کچھ نئے مواد حاصل کریں جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً لوگ اس سے برکت پائیں گے. لہٰذا یہ کوئی تفریح نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے. آپ جانتے ہی ہیں، اور قدرتی طور پر جب کوئی بہت محنت کرتا ہے تو اس کا پھل دیکھنا چاہتا ہے. اور خصوصاً میری شخصیت ایسی ہے کہ میں اپنی کامیابیوں سے حوصلہ افزائی پاتی ہوں. میں اہداف حاصل کرنا اور ان کے نتائج دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرے خیال میں کسی حد تک ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر خود مختار اور آزاد شخصیات ایسی ہی ہوتی ہیں. تھوڑی بہت ترقی ہوتی ہے دکھائی دینے اور نتائج نظر آنے تک. میں صرف کام اور صرف کام کروں گی جب تک کہ تھوڑے نتائج نہ دیکھ لوں. لیکن بعض اوقات جب کچھ نظر نہیں آتا تو مایوس ہونا بہت آسان ہوتا ہے. لہٰذا ایک نئی کتاب شائع ہوئی اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ کچھ خاص نہیں جا رہی. ناشر فکر مند تھا، آفس میں اتنے آرڈر نہیں مل رہے تھے جتنے عام طور پر ملتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ لہٰذا آپ جانتے جب بھی ابتدائی طور پر آپ کو اچھی اطلاع نہیں ملتی آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا اور بری رپورٹ ملی تو خوفزدہ ہونے میں دیر نہیں لگتی؟ کیا کوئی کبھی چاہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسکول میں کسی مشکل میں نہیں پڑیں گے، اور پھر فون بجتا ہے، پرنسپل فون پر ہے، اور آپ کہتے ہیں اوہ خدایا پھر سے نہیں. ہم بری اطلاعات نہیں سننا چاہتے. خیر، میں نے شروع کیا تھا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں، کیونکہ جب آپ گھر جائیں تو یہ آپ کی مدد کرے گی. لہٰذا میں نے مایوسی محسوس کرنا
شروع کی. آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کتابوں پر بہت سی محنت کرنا پڑتی ہے. پلیز پلیز. اور میں نے محسوس کیا کہ پاک روح کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہ کرو. اب مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا. یا تو میں اپنے احساسات کی پیروی کرتی یا پھر میں خدا کے کلام کی سنتی. سنیے، اب یا تو میں اپنے احساسات کی پیروی کرتی، اور آپ جانتے کہ میرے اندر ایک حصہ ہے، میرا یہ حصہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آفس میں جا کر بہت سا روؤں. اوہ خدا، میں نے اتنی محنت کی ہے. خدایا، میں نے 40 سال محنت کی ہے. اوہ خدا. لیکن میرا یہ حصہ کہہ رہا تھا یہ کہنا بند کرو. سب سے پہلے اگر میری کتاب جو مکمل طور پر پڑھ جاتی تو بھی میں انتہائی بابرکت ہوتی، کیونکہ میرے پاس 30 کتابیں ایسی ہیں جو نیو یارک بیسٹ سیلر لسٹ پر رہی ہیں. لہٰذا جس طرح میں چاہتی ہوں اگر چیزیں اس طرح کام نہیں کر رہی ہیں تو مجھے رونے دھونے اور بے وقوفانہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنی روح میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں غضبناک ہوں. جارحانہ ایمان جارحانہ جذبات کے ساتھ نہیں، لیکن جارحانہ ایمان کے ساتھ، اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. لہٰذا میں نے اپنا اقرار لکھنا شروع کیا. میں نے لکھا کہ میرا ایمان ہے کہ کتاب بہت اچھا بزنس کرے گی. لہٰذا میں نے لکھا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی اور میں حوصلہ نہیں چھوڑوں گی اور میں شکست نہیں کھاؤں گی. اور میں نے وعدہ کیا با آواز بلند ان باتوں کا اقرار کروں گی، اور جب بھی اس بارے میں سوچوں گی تو مایوسی کی بجائے میں کہوں گی کہ میری کتاب کی فروخت 50% بڑھ جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ کثرت سے بڑھ جائے گی. آپ کو اس کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے. آپ ہر وقت بیٹھے روتے نہیں رہ سکتے. میں نے کہا آپ کو اپنے لیے جنگ کرنا ہوگی. سنیے، خیر 4 دن کے بعد میں نے ہر وہ حوالہ تلاش کیا جس میں خدا کی عظمت کا بیان تھا. جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ابلیس جھوٹا ہے. خدا میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا، خدا سے ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے میں خدا کے کلام کے وسیلہ جنگ کر رہی تھی. کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ نے خدا کے کلام کو استعمال کر کے جنگ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ نہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جولیت کا سامنا کرنا اور اسے شکست دینا ہوگی. خیر میں نے خدا سے کہا کہ میری مدد کرے. بعض اوقات جب آپ خدا سے مدد کرنے کو کہتے تو وہ آپ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے. میرا مطلب ہے کہ میں نے خدا سے مدد کرنے کو کہا اور اس نے مجھے کہا کہ کچھ اور خیرات کروں یا کچھ ایسی چیزیں جو مجھے بہت پیاری ہیں ان کو دے دوں. ایک بیج بوؤں، ایک معیاری بیج بوؤں. دیکھیں کوئی ایسی چیز جو آپ واقعی رکھنا چاہتے ہیں دے ڈالیں اور میرا یقین کریں کہ فصل کاٹیں گے. مجھے وہاں آ کر خود سے یہ کروانے پر مجبور نہ کریں. میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں شامل کر رہی ہوں. لہٰذا 4 دن بعد آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان 4 دنوں میں جنگ لڑی ہے. اور میں جیسے کہہ رہی تھی میں نے تو سوچ لیا تھا، لیکن خدایا میں پوری کوشش کروں گی اور بہترین جنگ لڑوں گی، اور نتائج کے لیے میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. لیکن جو حصہ تو نے مجھے کرنے کو دیا ہے وہ میں ضرور کروں گی. 4 دن کے بعد مجھے اپنے پبلشر کی طرف سے ایک پیغام ملا تقریباً شام کے 8 بجے کے قریب. ہائے جوائس، ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی کتاب نیو یارک بیسٹ سیلر لسٹ پر 4 نمبر پر ہے. میں نے کہا یہ ایسی کتاب کے لیے جس نے سست روی سے آغاز کیا بہت حوصلہ افزا ہے. آپ کو اپنے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے کچھ باتوں پر یقین کرنا ہوگا. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ حوصلہ ہار جائیں اور کہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے اور کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بدلے گا. میں کانفرنس پر گئی اور میں نے کتاب خریدی، میں نے CD بھی خریدی، میں نے ٹی شرٹ بھی خریدی، اور ابھی بھی میری زندگی میں بگاڑ موجود ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں تیاری کے ساتھ باہر جانے کی، یہ جانتے ہوئے کہ بہت امکان ہے کہ دشمن آپ کے خلاف آئے گا. میرا مطلب ہے کہ شاید آپ یہ بات پسند نہ کریں، لیکن میں آپ کو صرف اس بات کے لیے تیار کرنا چاہ رہی ہوں. بلکہ بہتر ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو صرف خدا کی تعریف کو کہنے کے بجائے آپ کی زندگی میں سب کچھ بہترین ہوگا کہہ کر گھر بھیجنا مناسب ہوگا. اب چونکہ اس ہفتے آپ اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں آپ کون ہیں اور یہ جاننا کہ آپ مسیح میں کون ہیں. اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کیا چیز آپ کی ہے. اس لیے مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے رہیں. ابلیس مجھ سے میرے بچے نہیں چھین سکتا، وہ میرے پوتے پوتیاں نہیں چھین سکتا. آمین.
آپ کہیں گے میں نے یہ سب کیا لیکن اب بھی میری زندگی میں بگاڑ موجود ہے. خیر آپ جانتے ہیں کہ بگاڑ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک یہ سب ختم نہ کیا جائے گا. اور یہی مسئلہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ خدا میرے وقت کے مطابق کام نہیں کر رہا اور میں بس اب امید ختم کرنے لگی ہوں. میں نے اپنے بچوں اور اپنے کچھ پوتوں میں بہت حیران کن چیزیں واقع ہوتے دیکھی ہیں. میں نے خود اپنے جسم اور زندگی میں, اپنی خدمت میں, اپنے پیسے میں حیران کن چیزیں دیکھی ہیں. آپ خدا سے امید ختم نہیں کر سکتے. جب اس نے اپنے شاگردوں سے کشتی میں کہا, اور یہ مرکز کی انجیل کے 4 باب میں درج ہے, اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ آؤ پار چلیں. مجھے بہت پسند ہے, آؤ پار چلیں. اب آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا کچھ کہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے. خیر وہ جب کشتی کے درمیان پہنچے, خدایا جھیل کے درمیان پہنچے تو ایک بہت بڑا طوفان جھیل میں اٹھا اور یسوع سو رہا تھا. خیر کیا یہ اچھا نہیں؟ کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ سخت مشکل میں ہیں اور کسی طوفان میں پھنسے ہیں اور خدا سو رہا ہے؟ بعض اوقات وہ صرف ہمارا رد عمل دیکھنے کے لیے, ہمیں تھوڑا اور بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر وہ کام نہیں کرتا. سچی بات ہے کہ یہ میرے لیے ایک اچھا امتحان تھا. یہ میرے لیے اچھا تھا کہ اس میں سے گزروں اور مزید گہرائی میں جاؤں اور کہوں میں ہمت نہیں ہاروں گی, میں پیچھے نہیں ہٹوں گی, میں اس بہترین زندگی کا یقین کروں گی جو ممکنہ طور پر میں حاصل کر سکتی ہوں. اور جب میں محنت کرتی ہوں اور اچھے نتائج کی توقع کرتی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور آپ بہت سا اچھا بیج دیکھتے ہیں. آپ کے پاس خون سے خریدا گیا حق ہے کہ اچھی فصل کاٹے اور آپ کو یہ امید رکھنی ہے کہ یہ فصل آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی. دیکھیں, اس ہفتے یہاں آ کر آپ ایک بیج بو رہے ہیں اور یہاں آنے کے وسیلہ سے آپ کو اپنی زندگی کے لیے ایک بڑی فصل کی توقع کرنا چاہیے. اگر آپ روح میں بوئیں گے تو روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے. آپ جھیل کے درمیان میں ہمت نہیں ہار سکتے اور وہاں ایک طوفان آ گیا ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ کشتی میں بیٹھو اور آؤ جھیل کے درمیان میں ڈوب جائیں. اس نے کہا آؤ پار چلیں. خیر یسوع اٹھا اور اس نے طوفان کو جھڑکا اور یقیناً 5 باب کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ وہ جھیل کے پار گئے. مجھے یہ بہت پسند ہے. اگر ہم کشتی میں بیٹھیں اور پھر بس پار اتر جائیں, طوفان والی ساری بات بیچ سے نکل جائے, اس درمیانی حصے کو بس بھول جائیں اور پھر وہ دوسری طرف پار پہنچ گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کیا سیکھا ہے کہ ہمیشہ ایک آغاز ہے اور ہمیشہ ایک اختتام ہے, اور یہ دونوں ہی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, لیکن ایک درمیانی حصہ بھی ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت کم لوگ درمیان میں سے گزر پاتے ہیں, اور یہ ایک حقیقی سچائی ہے کہ بہت کم درمیانی حصے سے گزر پاتے ہیں. اور میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر اپنا کام کروں گی جسے خدا نے استعمال کیا کہ آپ کو کلام کی تعلیم دے. لہٰذا میری مدد کرے, چاہے یہ میرا آخری کام ہی کیوں نہ ہو, کہ درمیانی حصے میں سے گزرنے میں آپ کی مدد کروں. میں سچائی بتا کر آپ کی مدد کروں گی کہ درمیانی حصے میں سے گزر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگرچہ آپ کو محسوس ہو کہ شاید یسوع کشتی میں سو رہا ہے, ایسا نہیں ہے, وہ وہاں موجود ہے. اس کی نظریں ہر وقت آپ پر لگی ہوئی ہیں. اب آیت 7ویں اور 8ویں میں جو بیج بونے کی بات کی گئی ہے وہ نیک کام ہے جن کا ذکر 9ویں آیت میں ہے. لکھا ہے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. ہم جتنی بھلائی اور نیکی کریں گے اتنا ہی بہتر معیار کی زندگی حاصل کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں کہ ہم جتنی بھلائی کریں گے اتنی ہی بہتر معیاری زندگی حاصل کریں گے. ہم جتنی بھلائی کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی کا معیار بہتر ہوگا. ہم جتنی بھلائی کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی بہتر معیار کی ہوگی. جتنا ہم خود پرستی کا شکار نہیں ہوں گے اتنا ہی ہم خوش ہوں گے. جو کچھ چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کی خواہش جتنا کم کریں گے اور دوسرے لوگوں کو وہ لینے دیں گے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اتنا ہی خدا ہمیں وہ سب دے گا جو ہم چاہتے ہیں, اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑے گی. یہ پھل کی طرح آ کر گرے گا. کیا آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اپنی زندگی سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی رہنمائی کی پیروی کرنا ہوگی, اور میرے لیے یہ اتنا اہم ہے کہ آپ گھر جائیں تو پاک روح کی سنیے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاک روح کی پیروی اس وقت کریں جب آسان اور مناسب لگے یا جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ تیار ہیں. میرا مطلب چھوٹی باتوں میں بڑی باتوں میں. سوموار کو, منگل کو, بدھ کو اور جمعرات کو بھی آپ کو چھٹی نہیں ہے.
آپ جمعے کو بھی جاری رکھیں، ہفتے کو اتوار کو بھی اس کی رہنمائی میں چلیں، چرچ میں گھر میں بھی آپ پاک روح کی قیادت میں چلیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پورا 1 سال بھی پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہوئے گزار سکتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اچھے بیج بوئیں، اور پھر آپ 1 سال کے بعد یہاں واپس آئے اور مجھے اطلاع دیں اور آپ کہیں کہ او میرے خدا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ میری زندگی اس قدر بہتر ہو سکتی ہے۔ خیر، اس وقت ہم جس میں سے بھی گزر رہے ہوں، ہم زندگی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم طوفان کے درمیان میں بے دل ہو کر ہمت نہ ہاریں۔ ہم جس بھی چیز کا آغاز کریں، ہمیں آگے بڑھ کر درمیان میں سے گزرنا اور اسے ختم کرنا ہے۔